وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ان کا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا, وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا, انعامات سے نوازا, اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا, یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا. اب یہ آخری جملے پکڑ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا. نا بھائی, جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا, جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا. اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی, چاچی بھی گئی. اوے چاچو, پہلے چاچی نے کہا دوبارہ کر, پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی. ہاں ہاں, کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. دیکھا کتنے چک مارے جا کے میں. چیخا سنو انہاں دیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. میں آپ کا میزبان شہزاد حیدر نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمی بیٹھک. آج ہم اس چینل پر گفتگو کریں گے انجینئر محمد مرزا صاحب کا ایک لگایا ہوا منسوخ کیا ہوا بہتان جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ہے. وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ معاذ اللہ یہ پڑھایا گیا ہے. اب آپ بھارت پڑھتے ہیں, اس کے بعد آپ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اس میں بابا جی یہ کہہ رہے ہیں میں تو صرف تو یہ زمانے کے لیے یہ پڑھ رہا تھا, میرا عقیدہ یہ کلمہ وہی اصل ہے. یہ تردید بھی کر دیتے ہیں. اور ایک ویڈیو میں مرزا صاحب یہ بھی کہتے ہیں یہ بات منسوخ کی گئی ہے خواجہ. وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری, اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا, ان کے کسی ماننے والے نے لکھا. اچھا, ایک اور حوالے بات دیتے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں یہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. ایک اور جگہ حوالہ دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں یوسف صاحب نے یہ پڑھایا ہے کلمہ. یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا نام بھی لیتے ہیں. اچھا, میں ان سب چیزوں سے مبرہ ہو کے میں آپ کو بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیا خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری بیعتیں ایسے ہی کی ہیں جیسے انہوں نے یہ بیعت کی ہے؟ چلو میں تھوڑی بڑی بات کر دیتا ہوں, لوجیکلی بات شاید سمجھ آ جائے. خواجہ صاحب کے دادا مرشد حضرت شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, زندنی رحمۃ اللہ, پھر ان کے مرید کا نام حضرت خواجہ ہارون رحمۃ اللہ علیہ, پھر آپ کا نام حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, پھر مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ جتنے بھی بزرگ آئے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء تک سلسلہ بہ سلسلہ چشتیہ سلسلے کے, انہوں نے کسی بھی اپنے نام کے ساتھ اپنے وقت میں اپنے نام کے ساتھ چشتی نہیں لگایا. ٹھیک ہے, انہوں نے علاقے کا نام استعمال کرتے رہے. تو چشتی رسول اللہ کہاں سے آ گیا؟ جب یہ اپنے نام کے ساتھ چشتی لگاتے نہیں تھے تو چشتی کس نے لگا دیا؟ چشتی نام تو آگے حضرت خواجہ غلام نصیر الدین نصیر چراغ دہلوی کے زمانے میں آ کے لگانا شروع ہوا. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ چشتی رسول اللہ منسوب کس نے کیا ہے. یہ بات منسوب کی گئی ہے جب خواجہ صاحب اپنے نام کے ساتھ چشتی لگاتے نہیں تھے, اجمیری لگاتے تھے لوگ. یہ تو آگے 200 سال بعد کی بات ہے. یہ بات خواجہ صاحب سے منسوب کی گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کیا وہ کتاب خواجہ صاحب نے ہی لکھی ہے؟ یہ نہ وہ کتاب 500 سال بعد آئی یا 700 سال بعد آئی ہو, اس میں منسوب کر دیا گیا ہو. ایسے نہیں ہے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. ہمارے عقیدہ ہے اور برملا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں وحدت الوجود میں وحدت الشہود میں یہ ایک اور دنیا, یہ اس دنیا کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس دنیا کے بعد اس دنیا میں لے آئیں گے, یہ بھی بات خراب ہے. مرزا صاحب آپ کو بس یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو خواجہ صاحب نے کی ہی نہیں ہے. جو اتنے لاکھ ہزاروں بندوں کو کلمہ حق پڑھائے, دین کی خدمت کرے, وہ یہ ایسی بات کر سکتا ہے؟ پھر آپ نے یہی بات اعلیٰ حضرت پہ لگا دی, پھر آپ نے خواجہ مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ لگا دی. پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ شخصیت ہے جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. کسی بھی ولی کے بارے میں آپ یہ بات کر دیں قبول ہے, مگر پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر فقہ کے قائد نے, ہر فقہ کے امام نے آپ کو, حاضر وقت فقہ کے امام نے آپ کے وقت میں آپ کو اپنا قائد اپنا رہبر ماننا, آپ کو آگے کیا. جو بندہ سیف چشتیہ ہی لکھے, جو پیر جب بھی قادیانی بلائے ختم نبوت کے مسئلے میں سب سے سارے پیروں سے سارے عالموں سے آگے ہو کے بات کرے, کیا وہ یہ بات کر سکتا ہے؟ ہاں, انہوں نے ہو سکتا ہے کہ یہ جواباً بات کی گئی ہے, یہ کسی کے جواب میں بات کی گئی ہے, اور یہ حوالہ اسی کتاب کا دیا گیا جب خواجہ صاحب نے پیر سید مہر شاہ نے خود سے بات نہیں کی ہے, یہ کسی کے سوال کے جواب میں بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ایسے مہربانی کریں, آپ ایسے ویسے گفتگو نہ کیا کریں. ٹھیک ہے, تو میری بات سمپل لفظوں میں یہ ہے کہ اولیاء کرام جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں دین کی خدمت کو پلایا,
وہ ایسی خرافاتی گفتگو کبھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ناقبول ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ بات کلیئر ہے، کٹ اور پیس۔ میل شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سارے فقہ کے بندوں کو سامنے ایسے ایاں ہیں جیسے ہونے کا حق ہے، سب بندے نے آپ کو رہبر مانگا، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کسی بھی مسئلہ کا بندہ ہو، آپ نے ان کو اپنا امام اور اپنا رہبر ماننا ہے، اور آپ نے مرزا قادیانی کو ایسا لتاڑا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اور آپ نے کہا جب تک سیف چشتیہ ہی میری کتاب موجود ہے تو قیامت تک کوئی بندہ کو قادیانی سرکار کی بارگاہ میں یہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مرزا صاحب اگر آپ اتنے ہی اپنے کو علم اور دنا کا پیکر سمجھتے ہیں تو آپ سیف چشتیہ ہی پہ گفتگو کریں، کس دن اس کی 2 لائنوں کی ذرا وضاحت کریں، ہمیں تو پتہ چلے نا آپ کے علم کا، آپ کے سٹیٹس کا کیا مقام ہے، پھر بھی مانے نا بھی بات کیا ہے۔ یہ نہیں آپ کبھی کچھ کہتے ہیں، اب کبھی کچھ کہتے ہیں، ابھی کچھ بیان تھا، ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے، کبھی یہ کہتے، کبھی ایک طرف ہو کے بات کریں نا، ایک طرف دل ہو جائے، ان کا ہو یا میرا ہو، اس طرف ہو کے بات کریں، اس طرف ہو کے بات کریں۔ یہ لوگوں کو پکی دینا بند کر دیں، لوگوں کو پکی دیتے ہیں، پھر یہ نہ ہو گولڈ اشر کی پکی مجھے آپ کو دینی پڑے۔ یہ اب گولڈ ڈے کا کوئی پیر نہیں آیا ہے، اب گولڈ ڈے کا کوئی گدی نشین کو سجادہ نشین نے بات نہیں کی ہے، اب یہ گولڈ ڈے کا غلام کھڑا ہے آپ کے سامنے، اور آگے سے کوئی ویڈیو کریں تو مدلل ثبوتوں کے ساتھ بات کیا کریں، پوری گردان کو پیش کیا کریں، پوری بات کو پیش کیا کریں، تاکہ سمجھ بھی آئے بات ہو کیا رہی ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔